جن خواتین پہ قربانی واجب ہے، قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس آج کے اس 2016 میں پاکستانی روپے کے مطابق 39,000 روپیہ یہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، یا تقریباً 3 لاکھ اور غالباً کو 23-24 ہزار کے لگ بھگ یہ سونے کا نصاب بنتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی حالت کو دیکھ کے چاندی کے نصاب کے میں سے اپنی قربانی دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پورا سال اللہ کا رزق دیا ہوا کھاتے ہیں، اور سال میں ایک بار ہم نے 39,000 میں سے 9,000 کا حصہ نکالنا ہے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے کہ آدمی سال میں ایک بار 9,000 اللہ کے نام پہ نکال دے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کا نصاب دیکھتے ہوئے قربانی دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں، گنجائش دونوں کی موجود ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ نکالے اور عبد اور غلام ہونے کا مظاہرہ کرے۔ جن پر یہ چاندی زکوٰۃ دینا واجب ہے عورت پر، میں مرد کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت ساری خواتین کا ذہن یہ ہے کہ جب گھر میں مرد نے قربانی کر لی تو ہماری طرف سے ہوگی، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ مرد کا الگ نصاب ہے، عورت کا اپنا الگ نصاب ہے۔ حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی بیٹی یا بیٹا بالغ اور جوان ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں، ہمارے ہاں بعض بیٹیاں ہیں کہ جن کے پاس زیور ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی لیکن ماں باپ نے ان کو انگوٹھی، یہ کوئی نہ کوئی چین ایسا دیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس بیٹی پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی وہ نہیں دیتی۔ قربانی کرنی چاہیے، جس کے پاس 39,000 روپیہ موجود ہے وہ قربانی کرے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خواتین ہیں، ان کے پاس پیسہ زیور ہوتا ہے، قربانی کر سکتی ہیں لیکن نہیں کرتی، وہ شوہر کی قربانی کافی سمجھتی ہیں۔ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین فرما دیں، شوہر پر قربانی الگ واجب ہے، بیٹا بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو، قربانی الگ واجب ہے، بیٹی بالغ ہو، نصاب کی مالک ہو، قربانی الگ واجب ہے، بیوی نصاب کی مالک ہو اور بیوی پر قربانی الگ واجب ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، تو جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرے۔